بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ دراصل فرسٹ ایئر کی پوئٹری کی بک سے جو پہلی پوائم ہے وہ پوائم آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو the poem name is Under the Greenwood Tree. Under the Greenwood Tree. This is actually a song. This is actually a song which is sung by Lord Amyans, and this song is taken from Shakespeare's play As You Like It. یہ ایک سانگ ہے جو شیکسپیئر کے ڈرامہ As You Like It سے لیا گیا ہے۔ Before discuss this song or before discuss this poem, we will first of all we have to discuss about the Shakespeare and the introduction of Shakespeare. So what is the introduction of Shakespeare? So first of all, Shakespeare was a playwright, poet and actor. Shakespeare جو تھا ایک انگلش لٹریچر کا بہت ہی پرومیننٹ، پاپولر، فیمس اور بہت ہی سگنیفیکنٹ فگر ہے، جو ایک پلے رائٹ تھا، پوئٹ تھا اور ایک ایکٹر تھا۔ یہ تین کوالٹیز تھیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ وہ he was born on April 23, 1564۔ 1564 عیسوی اپریل 23 اپریل 1564 عیسوی میں وہ پیدا ہوا۔ کہاں پہ پیدا ہوا؟ ایٹ اسٹریٹفورڈ اپان ایون۔ اسٹریٹفورڈ اپان ایون انگلینڈ کا ایک شہر ہے، گاؤں ہے، وہاں پہ وہ پیدا ہوا تھا۔ died on April 23rd، same age same day پر، جس ڈے پہ وہ پیدا ہوا تھا اسی ڈے پر وہ وفات پا گیا۔ اپریل 23 1616 کو اسی سیم پلیس پر جہاں پہ اس کی پیدائش ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس کی میرٹل یا اس کی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ کنگ ایڈورڈ 6 کے اسکول، گرامر اسکول میں اس نے اپنی ارلی ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور ایٹ دا ایج آف 18 سال کی عمر میں اس نے 8 سال اپنے سے 8 سال بڑی اور اینی ہیتھوے کے ساتھ 18 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ اس کے بعد اس کی جو اہم بات دوسری ہے وہ 1885 کے اندر وہ لنڈن کی طرف اس نے جرنی اختیار کی۔ کیوں جرنی اختیار کی؟ تاکہ وہ اپنا کیریئر ایز این ایکٹر سٹارٹ کر سکے۔ اب وہ لنڈن آیا تھا اس خیال سے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ لنڈن پہنچ کر بہت بڑا جو ہے ایک پلے رائٹر بن جائے گا یا ایک پوئٹ بن جائے گا۔ اس کو یہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ صرف آیا تھا ایز اے ایکٹر، اپنا کیریئر ایز اے ایکٹر سٹارٹ کرنے کے لیے 1885 میں۔ اس کے بعد جیسے وہ ادھر پہنچا ہے تو جون 1592 اور اپریل 1594 تک، 1592 سے 1594 تک، جون 1592 سے لے کر اپریل 1594 تک لندن کے جتنے بھی تھیٹرز ہوتے تھے وہ آفنلی اکثر اوقات کلوز رہتے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اسی ٹائم پیریڈ میں انگلینڈ کے اندر ایک پلاگ آیا تھا، ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کے بیسس پر جو ہے 1594 تک، 1592 سے لے کر 1594 تک تھیٹر آلموسٹ جو ہے کلوز رہتے تھے، بند رہتے تھے۔ 1594 میں اس نے لنڈن کے ایک مشہور ایکٹرس کی کمپنی جوائن کی جس کا نام ہے لارڈ چمبرلینس کمپنی۔ لارڈ چمبرلینس کمپنی اس نے جوائن کی۔ اس کے بعد 1599 میں اس نے لارڈ چمبرلینس آف مین کے ایک گروپ کو جوائن کیا، اور اس گروپ نے آگے چل کر ایک نیا پلے ہاؤس دا گلوب نام کا جو ہے ایجاد کیا یا اس کو آپریٹ کیا یا بنایا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو شیکسپیئر کے جو ورک ہے وہ دراصل پوئٹری کے اندر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کافی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اگر ہم اس کے پوئٹری کے اندر دیکھیں تو اس نے تقریباً 127 سونیٹس لکھے ہیں۔ پوئٹری کے اندر اس نے تقریباً 127 سونیٹس لکھے ہیں، اور اس کے بعد مور دین آلموسٹ 37 جو ہے اس کے پلیز ہیں۔
37 اس کے پلیز ہیں، اور یہ پلیز جو ہے 4 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں۔ شیکسپیئرز پلیز آر ڈیوائیڈڈ انٹو 4 کیٹیگریز۔ کیٹیگری نمبر 1 ہسٹری کی کیٹیگری ہے، ہسٹری کے اوپر اس نے ڈرامے لکھے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں اس نے ٹریجڈیز کے اوپر ڈرامے لکھے، ٹریجڈیز۔ تیسری کیٹیگری اس کی ہے کامیڈیز کی، کامیڈیز میں اس نے ڈرامے لکھے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے وہ رومانس ہے، رومانس کے اوپر بھی اس نے کافی ڈرامے لکھے۔ تقریباً 37 پلیز تھے، جس میں 17 پلیز جو ہیں کامیڈیز ہیں، 10 پلیز جو ہیں ہسٹری کے ہیں، اور 10 پلیز جو ہیں ٹریجڈیز کے ہیں۔ یہ 37 پلیز میں ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو 3 یا 4 کیٹیگریز میں وہ لائے کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا بہت تعارف تھا شیکسپیئر کا۔ اور شیکسپیئر جو کہ انگلش لٹریچر کے اندر ایک بہت ہی بڑا نام ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی بھی بندہ ماسٹرز ان انگلش یا انگلش کا لٹریچر کو پاس نہیں کر سکتا۔ وہ خود کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر جو ہے گریجویٹ بھی نہیں تھا۔ تو جو بندہ خود گریجویٹ نہیں ہے اور آج 1616 میں اس کی وفات ہو گئی، لیکن آج 21 سینچری میں بھی ہم اس کو لکھے ہوئے ڈراموں کو یا ان کے جو ورک ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم، پاپولر اور بہت ہی سگنیفیکنٹ فگر ہے انگلش لٹریچر کے اندر۔ تو یہ تھوڑا تعارف تھا ولیم شیکسپیئر کا۔ اب ہم آتے ہیں ایز یو لائک اٹ کا۔ ایز یو لائک اٹ 1599 سے یا 1600 میں یہ اس نے کمپوز کیا، پبلش ہوا ہے۔ کمپوز نے 1599 میں کیا تھا، 1600 میں وہ پبلش ہوا ہے۔ بیسیکلی اس نظم کے بیسس پہ ایز یو لائک اٹ کا تھوڑا میں انٹروڈکشن آپ کو سمجھاؤں کہ ایز یو لائک اٹ ایک ایسا پلے ہے جس کو آپ میوزیکل پلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اٹ از کالڈ اے میوزیکل پلے اور کامیڈین پلے۔ کامیڈی پلے ہے، کامیڈی پلے اور میوزیکل پلے۔ دراصل یہ پلے، اس پلے کے اندر جو کہانی ہے وہ 2 بھائیوں کے درمیان ہے۔ ایک بھائی جس کا نام ہے ڈیوک دا سینئر، اور دوسرا بھائی فرڈینینڈ۔ اب یہ دونوں بھائی جو ہیں، جو ڈیوک تھا وہ اس ڈرامے کے اندر کسی ریاست کا یا کسی علاقہ کا ایک بادشاہ ہے، ڈیوک ہے، جبکہ جو اس کا جو چھوٹا بھائی ہے فرڈینینڈ، جو کہ اس کا سوتیلا بھائی ہے، اس کا سگا بھائی نہیں ہے، سوتیلا بھائی ہے، وہ ڈیوک دا سینئر کے ساتھ اس معاملات میں جیلس تھا کہ ریاست کی اس کے باپ کے مرنے کے بعد جو ڈیوک دا سینئر ہے وہ کیوں اس تخت پر بیٹھ گیا ہے، حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس تخت پر بیٹھنا میرا حق ہے۔ تو فرڈینینڈ نے کیا کیا، ڈیوک دا سینئر کی حکومت کو قبضہ کرنے کے لیے یا اس کے تخت کو الٹنے کے لیے مختلف قسم کے پلانز اور منصوبے بنانا شروع کیے۔ آخر کار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک دن اس نے اپنے آدمیوں کے سمیت ایک جو ہے کو کیا ڈیوک دا سینئر کی حکومت کے اوپر، اس کے تخت کے اوپر، اور اس نے ڈیوک دا سینئر کو تخت سے ہٹا کر خود تخت کے اوپر خود حکومت کرنے لگا اور قابض ہو گیا۔ ان دس وے اس فرڈینینڈ نے کیا کیا، ڈیوک دا سینئر اور اس کے لوئل ساتھیوں کو جلا وطن کر دیا۔ کہاں جلا وطن کر دیا؟ فارسٹ کے اندر، اور اس فارسٹ آف آرڈن، انگلینڈ کے اندر فارسٹ کافی ہیں، تو اس میں ایک فارسٹ ہے آرڈن نام کا، فارسٹ آف آرڈن میں جنگل میں، آرڈن نامی ایک جنگل میں اس نے اپنے بھائی ڈیوک دا سینئر اور اس کے کچھ لائل ساتھی، وفادار ساتھیوں کو وہاں پہ جلا وطن کر دیا، وہاں پہ رہنے پر مجبور کر دیا۔
تو یہ تھوڑا بہت اس سانگ کے پرسپیکٹو میں تھوڑی بہت میں نے اسٹوری آپ کو سمجھائی کہ اس سانگ کے کو گانے کا آخر کیا ریزن ہے، کس بیسس پہ وہ جو ہے سانگ ڈیولپ کیا گیا، تو اس پرسپیکٹو میں کچھ اسٹوری ایز یو لائک اٹ کی میں نے آپ کو سمجھائی یا بتائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سانگ کے اندر، اس پوائم کے اندر لارڈ ایمینز کا گایا ہوا، لارڈ ایمینز ڈیوک دا سینئر کا ایک وفادار ساتھی ہے جو اب ڈیوک دا سینئر کے ساتھ جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے فارسٹ آف آرڈن میں۔ اب کیا تھا کہ ایک دن جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک دن کیا ہوا کہ ڈیوک دا سینئر کو اپنے شہر کی یاد آنے لگی، اپنے اس محل کی یاد، اس پیلس کی یاد آنے لگی جہاں پہ وہ رول کرتا تھا، ان لوگوں کی یاد آنے لگی۔ اسپیشلی جو سب سے زیادہ یاد آ رہی تھی ڈیوک دا سینئر کو، وہ اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی جس کا نام روزالین تھا۔ روزالین دراصل ڈاٹر تھی ڈیوک دا سینئر کی۔ فرڈینینڈ نے جب ڈیوک دا سینئر کے تخت کو الٹا اور اس کے اوپر قبضہ کیا، ان کو تو جلا وطن کر دیا، لیکن اس کی بیٹی کو، مطلب اپنی بھتیجی کو اس نے قید کروا دیا۔ اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ اس نے قید اس کو اس لیے کروا دیا، اس کو جلا وطن اس لیے نہیں کر دیا کیونکہ فرڈینینڈ کی جو بیٹی تھی وہ روزالین کی بہت اچھی دوست فرینڈ تھی۔ تو اس حساب سے وہ چاہتا تھا کہ فرڈینینڈ یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی اس کے بغیر اکیلی نہ رہ جائے، تب اس نے کیا کیا کہ روزالین کو پیلس میں قید کر دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ رہے، اس کی بیٹی کے ساتھ۔ تو ڈیوک دا سینئر کو زیادہ جو یاد آ رہی تھی وہ روزالین کی یاد آ رہی تھی۔ تو ڈیوک دا سینئر نے اپنے جتنے بھی ان کے لائل ساتھی تھے ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے شہر واپس جانا ہے تاکہ میں جاؤں، اپنی بیٹی کو دیکھوں، ان لوگوں کو دیکھوں، اس شہر کو دیکھوں جس شہر پہ میں نے حکمرانی کی تھی۔ اب یہ بات جب لارڈ ایمینز نے سنی تو لارڈ ایمینز نے وہاں پر ایک سانگ گایا جس کا نام ہے انڈر دا گرین ووڈ ٹری۔ اب اس انڈر دا گرین ووڈ ٹری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ I have a book in my hand. I will read the book. I will read the poem. میں اس poem کو پڑھوں گا اور لفظ پر لفظ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے جتنے بھی ورڈ ہیں ان کو بھی جو ہے ڈسکس کریں گے لائن بائی لائن۔ اس پوائنٹ کو ہم پڑھیں گے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے جو جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ بھی ہم اس کو لکھیں گے۔ So I am going to start to read the poem. Under the greenwood tree، ہرے بھرے جنگلات، ہرے بھرے جنگل، ہرے بھرے درختوں کے جنگلات کے نیچے، ہرے بھرے درختوں کے جنگلات کے نیچے، who loves to lie with me، جس کو محبت ہو وہ آئے میرے ساتھ آ کر رہے، جو چاہتا ہے، جو محبت کرتا ہے اس جگہ پہ رہنے کے لیے وہ آئے اور مجھ سے رہے۔ And turn his merry note، اور خوشی کے نغمے گائے۔ Turn his merry note، turn his merry note۔ اب یہاں پر to turn کا مطلب ہوتا ہے to change، موڑنا۔ میری کا مطلب ہوتا ہے خوشی، ہیپینس، خوشی۔ اور یہاں پر جو ورڈ ہے نوٹ وہ دراصل سانگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، گیت۔ تو and turn his merry note، اور اب خوشی کے نغمے گائے، کس طرح unto the sweet bird's throat، جس طرح سے جو سویٹ برڈز ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، جو خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، چہچہاتے ہیں صبح کے وقت جنگلوں میں، ان کے میٹھے میٹھے لہجے میں یاد کرتا ہے۔ جس طرح سے ان کے میٹھے میٹھے لہجے میں جب وہ گاتے ہیں تو کانوں میں ایک رس سا گھل جاتا ہے اور ان کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ and turn his merry note unto the sweet bird's throat، اس میٹھے میٹھے
برڈز کی طرح، میٹھے میٹھے لہجے کی طرح جو برڈز جاتے ہیں. کم حیدر، کم حیدر، کم حیدر. اب یہاں پر ورڈ ہے حیدر. حیدر کا مقصد ہے here. It's an old English word جس کا مطلب ہے here، مطلب ہے کہ یہاں. یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ، مطلب ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. Here shall he see، یہاں پر وہ دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ وہ جس کو وہ بلا رہے ہیں، جس کو وہ لارڈ ایمین اپنے سانگ میں بلا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے انڈر دا گرین ووڈ، سرسبز درختوں کے جنگلات کے نیچے زندگی بسر کرنا، وہ یہاں آئے اور یہاں پر وہ دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ نو اینیمی، کوئی بھی دشمن نہیں، کوئی بھی دشمن نہیں. بٹ ونٹر اینڈ رف ویدر، ہاں مگر سردیاں، سردی کا موسم اور خراب موسم، سردی اور خراب موسم کے علاوہ اور کوئی اس کا دشمن نہیں. یہ تھوڑا بہت اس کو تنگ کر سکتے ہیں، سردی اور خراب موسم جو ہے جنگلات کا، وہ تھوڑا بہت جو ہے تنگ کر سکتا ہے، لیکن انسان کی شکل میں ان کا کوئی بھی دشمن یہاں پر موجود نہیں ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈ اسٹینزا کو پڑھتے ہیں ہم. Whose dog ambition shun، whose dog، اب یہ ورڈ ہے dog، D-O-T-H. دراصل یہ اولڈ انگلش ہے جس کو ہم ڈو پڑھتے ہیں. ڈو اس کی میننگ میں آتا ہے ڈو. Whose dog ambition shun، ambition کا مطلب ہوتا ہے اپنے aims، ambition، aims، objectives. اس ہر ایک بندے کے کوئی نہ کوئی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں، ایمز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، منزل ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے. اچھا اس کے بعد شن، S-H-U-N، شن. شن کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، گیو اپ کر دینا، چھوڑ دینا، لیو کر دینا. اب اس لائن کا کیا مطلب ہوا؟ Who dog ambition shun، جو یہاں پر آئے اس کو اپنے جو دوسرے زندگی کے مقصد ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے. Who dog ambition shun، اپنے مقصد ان کو چھوڑنے پڑیں گے. And loves to live in the sun، اور ان کو کھلے سورج کے نیچے رہنا پڑے گا. درختوں کے نیچے سورج کی بھی جب روشنی تل ملاتی ہے آتی ہے تو ان کے نیچے ان کو رہنا پڑے گا. مطلب ہے اپنی جو شہر کی زندگی ہے، شہر میں وہ جو کسی چھت کے نیچے رہتا ہے، کسی بنگلو کے نیچے رہتا ہے، کسی روم کے نیچے رہتا ہے، یہاں پر درختوں کے نیچے، صحیح سورج کے نیچے، سورج کی روشنی میں اس کو رہنا پڑے گا. Seeking the food he eats، seeking the foods he eats and pleased with what he gets. یہاں آ کر اس کو خود ہی جو ہے اپنا کھانا تلاش کرنا پڑے گا. جو کچھ وہ کھانا چاہے گا وہ کھانا خود ہی اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اور جو کچھ بھی اس کو ملے گا اس پہ وہ راضی رہے گا، اس پہ وہ اس کو راضی رہنا ہے یا راضی رہے گا. اب شہر میں تو اس کو پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے، لیکن جنگل کی لائف میں ایسا نہیں ہوتا. جنگل کی لائف میں بندے کو خود کو جو ہے اپنا لکڑیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، خود پکانا پڑتا ہے، خود جو ہے کھانے کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے. زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں زیادہ جانور رہتے ہیں، تو جانوروں کو شکار کے لیے جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو شکار کر کے پھر جو ہے پکانا پڑے گا، اور جو کچھ بھی اس کو ملے گا اس پہ وہ اس کو پلیز ہونا ہے، خوش ہونا ہے، راضی رہنا ہے. تو کھانا بھی خود تلاش کرنا ہے، پکانا بھی خود ہے، کھانا بھی خود ہے، تو جو کچھ بھی ملے گا وہ اس پہ راضی رہنا ہے. And pleased with what he gets، اور اس کو خوش ہونا پڑے گا جو اس کو ملے گا. کم حیدر ادھر آؤ، کم حیدر ادھر آؤ، کم حیدر ادھر آؤ. Here shall he see، یہاں پر وہ دیکھے گا. No enemy،